بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت سارے موضوعات پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننا ہے۔ ابتداً یہ کہ آپ یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی ابہام تھا بھی ان آڈیو لیک سے متعلق جو کہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا کہ بھئی یہ جینوئن ہے یا نہیں، تو وہ ابہام آج اس وقت ختم ہو گیا جب خود پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان آڈیو لیکس پہ تبصرہ کیا، یعنی کہ ان آڈیو لیکس کے اصلی ہونے کی انہوں نے تصدیق کی۔ اور ایک اس میں سے جو آڈیو لیکس کا جو ایک پارٹ تھا اس کا تو انہوں نے بڑے ہی ایگریسو انداز میں اپنے طور پر انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ ایک آڈیو لیک کے جس میں خود پرائم منسٹر صاحب کے پرنسپل سیکرٹری ان تک مریم نواز شریف صاحبہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جو کہ آپ نے بار بار سنی ہے۔ آپ اس آڈیو لیک کا حصہ اور پھر اس پہ شہباز شریف صاحب نے بار بار کس انداز سے دفاع کیا وہ دیکھیے۔ ایک کام سر، کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا۔ کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، میرے کا تو دو کام انہیں بتایا سر۔ ایک ان کا گرینڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ، جی وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر۔ جی تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ای سی سی میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں۔ اب پرائم منسٹر کے عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی یہ بات۔ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریٹ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رنگار خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں۔ دو کام انہوں نے بتائے تھے۔ پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں۔ اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی بہت ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریٹ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے۔ وہ ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس، وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اور اس کو شہباز شریف صاحب نے آج ان الفاظ میں ڈیفینڈ کیا۔ آڈیو ہے، اس میں کہیں لین دین کی بات ہوئی ہے؟ مجھے کسی سفارش کا نہیں کہا، نہ کوئی فیور کا کہا۔ بالکل میں نے کوئی غلطی کی تو پوری قوم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا۔ اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ خود ایک یہ امر کہ ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب اپنے طور پر یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ یہ آڈیو شہباز شریف صاحب کے اقتدار میں آنے کے بس کچھ ہی دنوں بعد کی ہے، تو طریقہ کار اس میں جو بھی اپنایا گیا، لیکن یعنی کہ کچھ ہی دنوں بعد مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ پیغام آ گیا تھا کہ بھائی یہ پاور پلانٹ والا یہ معاملہ وہ ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری آڈیو لیکس ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک بڑا حیران کن اور ایک بڑا افسوسناک ان آڈیو لیکس میں سے جو ایک ہے وہ صحت کارڈ سے متعلق ہے۔ کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جمہوریت اس لیے ہونی چاہیے کہ بھائی جمہوریت میں آخر کار آپ کو عوام کے پاس ہی جانا ہے، تو سیاستدان کو پتہ ہوتا ہے جب میں عوام کے پاس جاؤں گا تو وہ اگر نہ بھی چاہے تو بھی اس کو اپنے ہی مفاد کے لیے ہی صحیح، لیکن عوام کے لیے کام کرنے پڑیں گے چونکہ اسی عوام نے اس کو ووٹ دینا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ اس آڈیو میں صحت کارڈ سے نالا نظر آتی ہیں، اس بات کا اعتراف بھی کرتی نظر آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس سے صحت کارڈ کا سیاسی فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک اچھے جمہوری معاشرے میں؟ کیا عمران خان نے فلاں کام کیا ہے جس کا اس کو بہت سیاسی فائدہ ہوا ہے، ہم فلاں کام کریں گے؟ یعنی سیاسی فائدہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے عمران خان صاحب کے لیے اچھی رائے بن رہی ہے، تو ہم یہ کریں گے کہ ہم مات دیں گے عمران خان کو، ہم اس سے زیادہ اچھا کام کریں گے تاکہ اور زیادہ فائدہ ہو، اور ہم یعنی یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ لیکن اس گفتگو مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی نظر آتی ہیں، جیسے اندیا ملتا ہے کہ جیسے گویا صحت کارڈ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے جس طرح اس میں۔ اب یہ آواز میں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے اس لیے میں نے محتاط انداز میں کہا ہے، لیکن اس سے بالکل تاثر یہ ہے کہ صحت کارڈ بند کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کہا انہوں نے۔ نہیں سمجھتی ہوئی ریڈی کارڈ ہے، اس کو آپ کو بالکل بند کرنا چاہیے۔ عمران کے پاس آ کر دکھانے کے لیے سوائے ریڈی کارڈ کی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے ہم نے تو اس کو $102 نیچے تو یہ بڑا ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، یہ قابل مذمت ہے کہ آپ کو یعنی بالکل سیدھا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عام لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، مبینہ طور پر آپ اس پروگرام کو آپ خود بھی مان رہی ہیں، لیکن آپ اس پروگرام کو بند کرنے کی بات اس لیے کر رہی ہیں کہ اس سے پھر ہمارا تاکہ سیاسی مخالف کا فائدہ ختم ہو۔ لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آڈیو لیک ہے اور اس کو لے کے تمام ایوانوں میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کیا ہوا یہ آج شہباز شریف صاحب سے آپ نے سن لیا، ایوان صدر میں بھی اس کو لے کے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کل صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور وہ اس بات پر بہت حیران تھے، پریشان تھے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے، ہم نے ان سے پوچھا کہ دو ہاؤسز ہیں وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر، تو کیا آپ کو یقین ہے کہ ایوان صدر محفوظ ہے؟ کیا آپ ولنریبل فیل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی، میں بالکل ولنریبل فیل کرتا ہوں، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایوان صدر کی بھی کچھ آڈیوز باہر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ کوئی میرا اسکینڈل تو باہر نہیں آئے گا،
پھر رک کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کچھ توڑ جوڑ کر دیں آڈیو میں اور اس کے بعد کوئی اسکینڈل کی شکل پیش کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی اسکینڈل تو سامنے نہیں آئے گا، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ مثال کے طور پہ اگین عارف الوی صاحب کے الفاظ کا خلاصہ انہوں نے یہ کہا قلم سے بات کرتے ہوئے کہ میں سوچتا ہوں کہ فلاں بات جو میں نے اپنے فلاں دوست کے بارے میں کہی تھی اگر وہ منظر عام پر آ جائے تو مجھے کتنی امبیرسمنٹ ہو جائے گی، اس لیے کہ اٹ واز ناٹ فار ہز ایئرس. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. تو عارف الوی صاحب اس بات پہ بہت زیادہ کنسرن تھے کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے اور یہ معاملہ اس انداز سے نہیں ہونی چاہیے. ہم سب جانتے ہیں خود عارف الوی صاحب کی بھی پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے سے متعلق ایک عمران خان صاحب کے ساتھ آڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں عارف الوی صاحب اطلاع دیتے ہیں عمران خان صاحب کو اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف ایسے نہیں جائے گا، یہ کرنا پڑے گا تو ہی نواز شریف جائے گا. ہم نے عارف الوی صاحب سے ایک انٹرویو میں ان کی رائے ان کی آڈیو لیک سے متعلق پوچھی تھی جس پر انہوں نے یہ جواب دیا تھا. آپ نے وہ معلوم کروایا کہ وہ آئی بی نے ٹیپ کیا تھا کیا کیا تھا مجھے سر؟ نہیں مگر میرا وہ میں نے تو نہیں، وہ تو میں نے جب بھی کہا تھا کہ جی پوری بات تو آپ نے سنائی نہیں جس نے بھی ٹیپ کیا تھا. اب تو صدر بن گئے وزیر اعظم. اچھا پوری بات کیا تھی کہ یہ تھی کہ میں نے خان صاحب کو فون کیا صبح اور یہ لوگ ٹیپ کرتے ہیں. کیا کمال ہے یار، کوئی بات آپ کی ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہے وسیم. جی جی یہ تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی نا. وہ جو اللہ سب کی عزت میں محفوظ رکھے ہوئے جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ لکھ رہے ہیں ایسے ہی ہے. تو پوری بات کیا تھی؟ اور اب آپ کا ٹیلی فون ہی فرشتہ ہے نا. میں جی ایسے ہی ہے. اچھا پوری بات یہ تھی کہ میں نے خان صاحب کو کہا اور خان صاحب سوتے ہوئے میں نے اٹھایا ان کو. میں نے ان سے کہا کہ جی پی ٹی وی پر حملہ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے ان سے خوش ہوئے تو میں خوش ہوئے نہیں ان کو جو میں دیکھ رہا تھا انہوں نے نہیں دیکھا، میں تو صرف انفارم کر رہا تھا نا. اچھا تو پھر میں نے انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت ایسے نہیں جائے گی. ایک لفظ آپ نے حذف کیا ہے اس میں، وہ آپ نہ کرتے تو ہم کر دیتے، وہ آنر نہیں ہو سکتا ویسے بھی. انہوں نے کہا یہ فلاں ایسے نہیں جائے گا. ہاں ایک ایڈجیکٹو بھائی صاحب آپ میں مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو گفتگو کریں گے وہ آپ کے ماں باپ کو سنا دی جائے تو میری اماں مجھے جوتے ماریں گے. جوتے ماریں میں تو اعتراض نہیں، لہٰذا میری ان کی پرسنل بات ہے. وی آر ویری فرینک. اچھا پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ جی آپ فوراً اوپر جائیے اور اپنے لوگوں کو ہٹا دیجیے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ فوراً اوپر گئے کنٹینر پر اور انہوں نے جا کر کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ادھر نہیں جائیں. دیٹ از آلسو ریکارڈیڈ.